ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صدر احترام وزیر حکومت وزیر صحت آزاد کشمیر جناب ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، آپ کے ساتھ جتنے بھی مہمانان آئے میں ان کو بھی ویلکم کہتا ہوں، اور یقیناً میں سمجھ رہا تھا کہ آپ مہمان ہیں اور جتنے چکر آپ نے یہاں وزارت کے بعد بھی لگائے تو آپ کا بھی میزبانوں میں نام آتا ہے، تو میں یہاں کے جو میزبان جناب عابد گجر صاحب، ساجد گجر صاحب، طالب صاحب اور خالد صاحب، اور ان کے ساتھ ایک انتہائی جوشیلے ہمارے بھائی شعیب سلیم صاحب، ظفر کٹانہ صاحب، ظفر ظفری صاحب، انضمام صاحب اور قاری اشتیاق صاحب، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب ہمارے مہمانان جو کوٹلی سے تشریف لائے، پی ٹی آئی کے فاروق بٹ کشمیری صاحب، جناب وسیم مصطفی صاحب، میں پہلے بات کر رہا تھا وزیر صحت کے ساتھ کہ کچھ سرکاری ملازمین تو ان کے نام لینے یا تقریر کرنے پہ کون سا ایکٹ لگتا ہے، تو ان کی موجودگی میں انہیں بھی ویلکم کہتے ہوئے جناب ارشد رضوی صاحب، ڈی ایچ او صاحب، یہاں جتنے لوگ ہمارے موجود ہیں، چیئرمین قربان صاحب، چھردار خورشید صاحب، کچھ باتیں جب آپ تقریر کر جاتے ہیں تو بے شمار ایشوز وہ چھڑ جاتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جب وزیر صحت یہ کام کر دیں گے تو پھر ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ووٹ وزیر صحت کو دیں۔ شاید آپ یہ بات بھول گئے ہیں کہ ان لوگوں نے بہت پہلے فرض ادا کر دیا تھا، نہ اس وقت کوئی لالچ تھی، نہ اس وقت کوئی وزارت کا چکر تھا، اس وقت برادریوں کے چکر تھے، اور پہاڑ پہ بسنے والے لوگوں نے نہ برادریاں دیکھی، ان لوگوں نے عمران خان کا ویژن دیکھا، اور جب دیکھا کہ ہمارے حلقہ کے اندر عمران خان جسے قائد امت مسلمہ کہتے ہیں، اس کے ویژن کو لے کے کون سا شخص چل رہا ہے، تو وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر نثار انصر عبدالی تھا۔ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب میں کوئی خوبی نہیں ہے، قائد میں خوبی ہوتی ہے، اور اس کو اپنانے والا اسی راستے پہ چلتا ہے۔ یہاں پہ قاضی اسد صاحب نے وزارت عظمیٰ بھی دے دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں کہتا ہوں سب سے بڑی عزت وہ ہے اگر اپنے قائد کے ساتھ کمٹمنٹ، اگر اس کا آدمی پکا ہے تو وزارت عظمیٰ سے بھی آدمی آگے نکل جاتا ہے۔ آپ لوگ جس طریقے سے جناب نثار انصر عبدالی صاحب، آپ نے جب تک پی ٹی آئی کا جھنڈا تھامے رکھا اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کام کریں یا نہ کریں، ہمیں یقین ہے۔ جہاں نبی پاک آتے ہوئے بات کر رہے تھے کہ جناب ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب، آپ نے نہ صرف کوٹلی کے اندر بلکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک ویژن دیا، اور اس ویژن کو جناب ڈی ایچ او صاحب لوگ ہنس رہے تھے جب 200 بیڈ کی بات ہوئی۔ میرے بھائیوں آپ کو نہیں پتا 200 بیڈ، میں ڈی ایچ او صاحب اس ہاسپٹل کے ساتھ میں بھی رہتا ہوں، لوگوں کی شکایات جب سنتے تھے وہاں پہ بیڈ پہ، یہاں سے جب لوگ دیہاتوں میں سے جاتے تھے وہاں بیڈ سپیس نہیں ملتی تھی، علاج تو دور کی بات ہے۔ اسی جگہ جناب وزیر صحت نے کہا کبھی ڈی ایچ او صاحب یہ آپ کے سرسابہ میں 200 بیڈ کا ہاسپٹل چلا جاتا تھا، کبھی یہ چڑوئی میں چلا جاتا تھا۔ اس وقت وزیر صحت نے کہا ڈی ایچ او آپ یہیں پہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے ساتھ 200 بیڈ کا ہاسپٹل کا اضافہ ہوگا، اور شاید آپ یہ بھی بول رہے ہیں کوئی بتانے والے نے بتایا نہیں۔ میری پوری آزاد کشمیر کی وہ مائیں، وہ بہنیں جنہوں نے 15-20 سال وزارت صحت کے اندر اپنی خدمات انجام دی، وہ بھی ہڑتال پہ تھی، تو اس وقت ہمارا یہ بھائی اٹھتا ہے، ان کے پاس جا کے کہتا ہے آپ کو نارمل نظریے میں لا کے، آپ ہماری بہنیں ہیں، آپ ہماری مائیں ہیں،
میں پرانی قیادت سے پوچھتا ہوں کیا یہ آپ کی مائیں اور یہ بہنیں نہیں تھی اس وقت؟ تو جناب والا میں اسی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کا یہ جذبہ جو ہے اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہی جذبہ اگر یہ پہاڑوں پہ بسنے والی ماؤں اور بہنوں کے سروں سے آپ یہ جو بڑے بڑے گڑھے اور کٹوے اتار دیں تو یہ مائیں اور بہنیں بھی آپ کو سلیوٹ پیش کریں گی، کیونکہ آپ عمران خان کو ماننے والے ہو اور وہ عمران خان وہ کہتا ہے نہ میں ہارنے سے ڈرتا ہوں نہ جیتنے سے خوش ہوتا ہوں۔ کہتے ہیں لوگ نثار انصر عبدالی صاحب نے بڑا مارکا مار لیا ہے۔ جناب نثار انصر عبدالی صاحب اللہ انسان کو ذہن دیتا ہے اور میں ہمیشہ کہتا آتا ہوں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا بڑا ذہن اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے اس کا حساب بھی وہ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا ویژن اگر دیا ہے، لوگوں نے ووٹ آپ کو دیے ہیں، ہم آپ سے پوچھیں گے، ہم انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اختلاف کی بھی چلی تھی، اشتیاق صاحب اور شعیب صاحب میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا۔ یہاں پہ بسنے والے سارے ہمارے بھائی ہیں، ہم نے محبت بانٹنی ہے، ہم نے مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ ان لوگوں کے بھی کام ہوں گے، جب سکول اپ گریڈ ہوگا تو نون لیگ کا بچہ بھی وہاں پڑھے گا، پیپلز پارٹی کا بچہ بھی وہاں پڑھے گا، یہ سب ہمارے بچے ہیں اور ہم نفرت سے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے، ہم محبت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں گے۔ تو جناب میری بات ایک کسی نے زبردست شعر کہا تھا، تو یہ چیئرمین قربان صاحب بھی مجھے کہتے تھے کہ آپ نے نمائندگی کرنی ہے، آپ کو ہر گھر کا، ہر مسئلے کا، ہر اپوائنٹمنٹ کا پتہ ہے۔ تو جس طرح آپ نے وادی بنا کے اندر لوگوں کو گھروں میں اپوائنٹمنٹ دی ہے، یہاں سے کوئی بندہ آپ کے پاس اپلیکیشن لے کے نہیں آئے گا۔ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہاں پہ احسان چوہان صاحب کی بات ہوئی، مفتی رضوی صاحب کی بات ہوئی، میں باخدا انہیں خوش کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا۔ میں ایک طرف اگر انہوں نے برادری کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کی ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، انہوں نے میرٹ کی بنیاد پہ اپوائنٹمنٹ کی ہے۔ جو احسان چوہان جیسا بندہ محکمہ صحت کے اندر کھریٹا کے اندر چلے آؤ، جو مفتی رضوی جیسا بندہ، جو قیوم صابری جیسا بندہ، جو ہمارے ٹی او صاحب ہیں، یہ سارے لوگ میرٹ پہ جا کے انہیں بھی بے شمار ہماری جماعت سے اختلاف کا سامنا کرنا پڑا، ہم نے بھی ان پہ تنقید کی۔ ڈی ایچ او صاحب بیٹھے ہیں، باخدا جھوٹ کی بات رہی ہے، ہم نے سب سے زیادہ آپ پہ تنقید کی کہ ہمارا پی ٹی آئی کا ڈی ایچ او ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا آپ کو کام چاہیے، یہ شخص وہاں چاہیے، ہمیں بھی پرابلم، لیکن آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی پوری ٹیم کے ساتھ ہیں۔ تو یہ پہاڑ پہ بسنے والے لوگوں کی طرف سے جناب وزیر سے اگر کوئی قابل ہو تو نشانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا نہیں دیتے۔ والسلام۔